السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وعلیکم السلام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ثم پھر لتسألن، لام تاکید کا ہے کہ یہ لازم ہے بات، تم سے سوال کیا جائے گا۔ ثم پھر لتسألن، لازم ہے کہ تم سے سوال کیا جائے۔ یومئذ، وہ دن جس کے بارے میں کم سے کم زبانی آپ یقین رکھتے ہیں۔ یومئذ، یوم وہ دن جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، یوم الدین جسے کہتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں اس وقت میسر ہے۔ آپ سب یہ بات شاید جانتے ہوں گے کہ مجھے جو آج کا سبق دیا گیا جس موضوع پر بات کرنے کا، وہ حضرت نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد قبر کے معاملات اور آخر میں جنت اور دوزخ کا معاملہ آپ نے ذرا واضح کرنا ہے، یہی حکم تھا جی؟ دونوں رقطوں میں آیات بھی تقریباً ویسے ہی اتفاقاً ہو گئی، ویسے میرا کوئی میں کوئی باقاعدہ تیاری نہیں کر کے آیا تھا، لیکن بہرحال دونوں رقطوں میں جو صورتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں جو آخری آیت پڑھ لی وہ ذہن میں ٹک گئی کہ یہی ہمارا مضمون بن جائے گا انشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہم زندہ ہیں اور اس دنیا میں موجود ہیں، اس پر کوئی شک تو نہیں کسی کو نا؟ آپ کو کوئی شک ہے کسی صاحب؟ آپ ہیں نا، دنیا کے اندر موجود ہیں، کوئی شک تو نہیں کسی میں؟ جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں، موجود ہیں، اور ہر آئے دن ہم اپنے کندھوں پر ایسے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ پہلے بس چکے ہیں، رہ چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ماشاءاللہ اس وقت کوئی بھی بچہ ہم میں نہیں ہے، تو سارے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ جن کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے ہیں، جو پہلے کبھی ہم میں بستے تھے، آج وہ نہیں رہے، تو یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ آن قریب میرا بھی جنازہ آ جائے گا اور مجھے لوگ کندھوں پر اٹھا لیں گے، اور جس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ان پیاروں کو، اپنے ان یاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے بستی کے رہنے والوں کو، اپنے خاندان اور برادری کے لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں، ان قریب ہمیں ہماری برادری کے، ہمارے خاندان کے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے یار دوست، ہمارے تعلق والے چھوڑ آئے ہیں۔ یہ یقین اگر ہو گیا تو یقیناً انسان کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ کہنے کے لحاظ سے ہم سارے یہ بات
تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہم ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے، لیکن یقین ہمارا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسے ضم ہو چکے ہیں کہ کوئی تصور میں ہی یہ بات نہیں ہے کہ میرا بھی یہ سفر آخرت کا شروع ہونے والا ہے اور زیادہ راہ میرے پاس ہے نہیں، اس سفر کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ تو ابتدائی ایک بات تھی کہ اگر یہ یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد، کیونکہ مجھے جو بیان کی بات تھی، عرض جو کرنا ہے وہ مقصود ہے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد کے معاملات ہو۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قبر اصل شے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ قبر اصل شے، یہ جو قبر گڑھا کھود کے ہم دفن کرتے ہیں یہ اصل شے نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہمارا ایک ساتھی جو رخصت ہو گیا ہم سے، ظاہر ہے اس کے اندر ایک وہ روح جو چل رہی تھی اس جسم کے اندر، اس باڈی کے اندر، اب یہ دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں، یہ پہلے بھی موجود تھی۔ کب؟ جب ہم سے پوچھا گیا تھا لستو بربکم، ہم نے کہا تھا قالوا بلا، قرآن نے یہ بتا دیا، اس وقت سے روح تو تھی ہماری، اب وہ کہاں پمبل سے کھا رہی تھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ وہ وقت ہم گزار آئے تھے۔ اب اس کے بعد یہ جسم اور یہ روح آپس میں ملنے کا بھی ہمیں کوئی پتہ، پھر اس کے بعد کے حالات کتنے گزرے جن کا ہم خود گزر کے آئے، اس میں ہم زندہ بھی تھے، ہم سانس بھی لے رہے تھے، خوراک بھی لے رہے تھے، ہمیں پتہ اس کا سائنس نے بتا دیا، آج ہم باپ بن گئے تو ہمیں کوئی اندازہ ہو گیا، ورنہ ہمیں اپنا کم سے کم کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا وقت وہ کیسا گزرا، کن پردوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، کن معاملات میں ہم تھے، کچھ پتہ اس کا ہمیں، کون سی خوراک ہم اس وقت لے رہے تھے، کیا کیا ہماری ماں نے کھایا جو ہم جس کی خوراک بن کے ہمارے اندر گئی، کہاں ہمارا کیسا وہ فضلہ ہمارا خارج ہوا جو بذریعہ والدہ ہماری نکلا، ہمیں کچھ اس کا علم، حالانکہ ہم موجود تھے، وہ زندگی تھی ہمیں۔ آخر 6 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد جو اللہ رب کریم نے جان روح اس کے اندر پھونک دی، اس کے بعد سے جو باقی ہم نے 4 ماہ 5 ماہ 3 ماہ گزارے، ہمیں اس کا خبر، پھر ہم دنیا میں آ گئے۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی ہمارا کتنا وقت ہے جو ہم بچوں کو دیکھتے اب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی یہ وقت تھا کہ ہم ننگے تھے، ہمیں تو کوئی کچا پہنا دیتا تھا، آج کل تو سہولتیں بڑی ہیں، ورنہ ہمارے وقت میں تو نہ کوئی پیمپر تھے، نہ کوئی اس طرح کچھیاں تھی، نہ کوئی اتنی سہولتیں تھیں، پتہ نہیں کس طرح ننگ تنگ ہم کتنی دیر تک کھیلتے رہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس دنیا کے جانے کے بعد کے حالات اور واقعات ان کو ہم باقاعدہ طور پر جان نہیں سکتے، پہلے تو یہ بات رکھ لیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کون سے اعمال؟ جن کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا انسان کے لیے یہ ایسے ہے جیسے کاشتکاری کی ایک جگہ ہے۔ دنیا انسان کے لیے ایسے ہے جیسے کاشتکار کے لیے کاشتکاری کی جگہ ہوتی ہے، اور وہ اس میں بیج ڈالتا ہے انسان، پھر وقت آتا ہے اس کو کاٹ لیتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان یہ دنیا میں بیج ڈالتا ہے، جو بیج ڈالتا ہے آپ زمانے میں دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے بیج ڈالا ہو، ابھی اس وقت ہم نے کاشت کر رہے ہیں، ہم یہ ابھی گندم کا وقت آ گیا تو گندم سیزن، ہم تو گندم کاشت کر کے پھر ہم حفاظ بٹھا لیں، علماء بٹھا لیں، ہم پیر بلا لیں، بزرگ بلا لیں، دم کرا لیں، تعویذ لے آئیں، گھٹ کرا لیں، ہم سارے لوگ ملا کر بٹھا لیں اور بٹھا کر ان کو کہیں کہ آپ دعا کریں کہ ہماری گندم کی جگہ چنے اگ جائے۔ ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ فصل کتنی دیر کی ہے جی؟ 6 مہینے کی، 5 مہینے کی، 5 اور 6 مہینے کی فصل ہے، بیج بونے کے بعد کاٹنے تک۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے سال یہ بو کر کاٹ چکے ہیں، لیکن ایسا ہونا ممکن
ممکن نہیں ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے راہبر سارے مل کر ایک ڈالا ہوا بیج تبدیل کر کے کسی دوسری فصل کو ہم لے لیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم جہاں 86 کا بیج لگاتے ہیں وہاں سے 85 ہم چاول نہیں لے سکتے، سارے مل کر بیٹھ جائیں پھر بھی نہیں لے سکتے۔ اچھا کہیں غلطی ہو جائے کہ آپ یہ بیج بو رہے ہیں اپنی طرف سے شلجم کا گنگلو، اور بیج بیٹھے کہیں ہروں، ہرا رہنا وہ بیج بیٹھے، ملتا جلتا بیج ہے۔ وعلیکم السلام۔ آپ وہ بیج بونے کے بعد آپ کو چل گیا پتا، اب یا تو آپ وہ بیج تلف کریں گے، نیا دوبارہ کاشتکاری کر کے بیج ڈالیں گے تو وہاں آپ شلجم لے سکتے ہیں، ورنہ بیج وہی پڑا رہے اور آپ ساری کوشش کر لیں کہ اس بیج کو میں بغیر تلف کیے، بغیر ختم کیے میں یہاں پہ یہ فصل اگاؤں نہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ زندگی جو ہم ختم کر کے یہاں سے جانے والے ہیں، ابھی جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں وہ آپ نے بیج بو چکے ہیں، جو انہوں نے بیج بوئے ہیں، اب ہمارے حضرت العلام ہوں، پیر ہوں، مفتی ہوں، قاری ہوں، شیخ الحدیث ہوں، کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو اس بیج کو ان کے ڈالے ہوئے کو بدل نہیں سکتے۔ ہم جو چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنا بیج تلف کر سکتے ہیں جو ہم نے ڈالا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ میں نے ڈالا تھا بیج، وہ بیج میرے سے غلط پڑ گیا ہے، میں اس وقت با اختیار ہوں کہ میں اس کو اپنے ڈالے ہوئے بیج کو اس کے خلاف عمل کر کے ضائع کر لوں، تلف کر لوں۔ اس کے لیے میں کوئی دوائیاں ڈال کے تلف کر سکتا ہوں، میں کوئی ایسی صورت کر لوں کہ وہ کمپلین نکلے، میں حل چلا کے اس کو ختم کر سکتا ہوں، میرے پاس کئی ایک طریقے ہوں گے، لیکن میں اس بیج پڑا رہنے دوں اور پھر اس کو بدل لوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ مرنے کے بعد معاملات اوپر نیچے کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کا معاملہ۔ کہ جی کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں سادی سی بات ہے، زبان چلو ذرا اردو استعمال کر رہا ہوں، آپ میرے لیے ذرا سہولت ہوگی۔ مطلب یہ تھا بات کرنے کا کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب یہ بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اب اس پہ آ جاتے ہیں۔ تو دعا کے لیے سمجھ لیجئے کہ ہم ایک آدمی کو، آپ مجھے یہاں سے الوداع کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے مجھے؟ اللہ حفاظت سے آپ کو لے جائے، اللہ خیر سے آپ کو لے جائے، اللہ پھر خیر سے ملاقات ہو، مولوی صاحب آپ نے بات اچھی کی، اللہ کرے پھر کبھی ملاقات ہو، آپ یہ باتیں سنائیں ہوگا، یہ دعائیں دیں گے آپ کریں گے؟ رستے میں جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں مر جاتا ہوں، مجھے دعا بتائیں کہ آپ نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی، آپ نے کیا دیا؟ دعا۔ لیکن اس دعا کی قبولیت کیا ہے کہ اللہ رب کریم کے پاس ہے۔ اس لیے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ بات، یہ بائی تبائی کی روایات ہیں، ناراض نہ ہونا، حضرت صاحب بھی موجود ہیں، میں یہ ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں، سمجھ لیجیے کہ یہ بائی تبائی کی روایات ہیں کہ 40 لوگ مل جائیں تو وہاں اس طرح ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ بائی تبائی کی روایات ہیں کہ 40 توحید والے مل جائیں، 40 مواحد اکٹھے ہو جائیں، وہ سارے 40 کہتے ہیں جی 40 لوگ آ جائیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں 40 مواحد لوگ آ جائیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں ناراض نہ ہونا، میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ 40 مواحد کیا 400 مواحد ہوں تو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر تقابل پر لے آئے تو ان 400 کی بھی کوئی وقت نہیں، 4000 کی بھی کوئی وقت نہیں، جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر اپنے ساتھ رہنے والا، جو آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا رہا، نمازوں میں شریک ہوتا رہا، آپ کہیں گے منافق تھا، میں کہتا ہوں منافق کہتے تو کس کو ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اپنے اندر بات رکھی ہے، باہر نہیں اس نے کی، باہر تو کلمہ پڑھا اس نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ پڑھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتا تھا تو نبی کریم مشاورت میں شامل ہوتا رہا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے بعد ان کے جو اس کے بچے تھے ان بچوں کی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باپ مسلمان تھا، زبان سے اقرار کرتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا تھا، لیکن پھر بھی ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے لیے آئیے اور جنازہ پڑھا دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنازے میں ہے، رب کریم کی طرف سے اطلاع آتی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس آدمی کے لیے مغفرت طلب کیجئے یا مغفرت طلب نہ کیجئے۔ کون؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے مغفرت مانگیے یا نہ مانگیے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ اس کے لیے 70 بار اللہ سے مغفرت مانگیے۔ فلن یغفر اللہ لہم، لم جہاں پر آ جائے ان لن کہ اور رسان، یہ عربی میں جہاں پر آ جائیں وہاں مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ لن یغفر اللہ لہم، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی دعا بھی واپس ہو گئی، یا کوئی شک رہ گیا ہے؟ اس لیے یہ جو ہمیں سمجھا دیا گیا، یہ آپ ایمانداری سے میں بات کہوں گا، ہمارے ہاں نا دین جو پہنچا ہے وہ بڑا پھر کے، اور ہماری حالت یہ ہے، ہمارے مولویوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حقیقت کی طرف آتے نہیں ہیں صحیح صاحب، کیونکہ ہمیں لوگوں نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ یار فکر کی کوئی بات نہیں، ہم تو اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیے جنہوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، انہوں نے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کا بیٹا ہے ہمیں بخشا لے گا۔ جن نے کہا تھا المسیح ابن اللہ، انہوں نے کیوں کہا تھا؟ ان کا نظریہ یہی تھا کہ ہمیں بخشا لیں گے۔ اور ہم نے جو یہ بات کہی کہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ بھی سجدے میں سر رکھ کے امتی امتی کہہ گیا، اب ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمیں تو فکر والی بات۔ پھر جب اس سے آگے ہم چلیں گے، ہم کہیں گے ہم تو مواحد ہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ غلطی پچھلی قوموں کو بھی تھی، صرف ہمیں ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی انبیاء کی طرح ہی نبی تھے، جس طرح ان کی امت تھی اسی طرح ہم بھی امت ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی الگ شے نہیں تھے، ان کی تعلیم بھی یہی تعلیمات تھی۔ لیکن بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ حقائق ہے جو ہمیں سیدھی طرف نہیں آنے دیتے، کیونکہ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ان کو۔ ہمیں کہتے ہیں فکر کی کوئی بات نہیں، 40 لوگ اکٹھے ہو گئے، اب 400 بندہ ہمارا اکٹھا ہو جائے گا، 4000 اکٹھا ہو جائے گا، ہمیں کون سی فکر والی بات ہے، سارے مواحد ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں تو پھر بڑے اکٹھے ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جو جنازہ ہے وہ ہم جاتے وقت دعا ضرور کسی کو دیتے ہیں کہ اپنے سے رخصت ہونے والے کو ہم دعا دے رہے ہیں اور دینا چاہیے، لیکن اس دعا کی قبولیت کا معاملہ اللہ رب کریم کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے کہ 40 لوگ مل کر اس کو بخشا دیں گے۔ وہی تباہی کی روایات تھیں جن کو ہم نے اکٹھا کر کے لوگوں میں پھیلا دیا، اور آج ہم اچھ کر رہے ہیں کہ فکر کی کوئی بات ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن ہمیں ملا نے اس طرف لگا دیا اور ہم خوشی سے لگ گئے۔ پھر سارے ہی کہتے ہیں، چونکہ ہر جگہ پہ یہی کہتے ہیں، تو میرے بھائی اب سارے ہی کہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے میں پاگل ہوں گا جو یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے بات کی ہے اللہ کی کتاب کی، آپ نے سنا ہے نا جی، رسول اللہ سے بڑا ہم کسی کو نہیں مانتے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو جب آپ کی ہوئی دعا اللہ رب کریم، پھر دیکھیے پیغمبر، یہ ہم سارے بیان کرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو آپ کے چچا جو حقیقی چچا تھا، جس کے لیے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کیا رسول اللہ اس چچا کے لیے دعا نہ کرتے اگر اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا تو؟ کبھی سوچنا چاہیے نا ہمیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہارے وہاں پہ کام آؤں گا، نہ اس جگہ پہ نہیں کام آ سکتا، فاطمہ بیٹی ہے، پیار بڑا ہے، سارے بچوں میں بڑی محبوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ ایک بیٹی صرف موجود ہے،
اس بیٹی کو بھی اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا یہ چہرہ دے کر نہ چلی جانا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، میں تیرے وہاں کام نہیں آؤں گا۔ پھوپھی صفیہ کو بلا کر کہا کہ پھوپھی میں تیرا بھتیجا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ پھوپھی تو ایمان لے آئی ہے، لیکن کل قیامت کے دن میں تیرے کام کسی نہیں آؤں گا۔ چچا عباس کو بلا کر کہا کہ عباس چچا ہو میرے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ میرے چچا ہیں، لیکن آپ کا چچا ہونا کفایت نہیں کرے گا۔ یہ چچا تھا بھی، مومن تھے نا جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ صفیہ بھی ایمان والی تھی، پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدہ فاطمہ بھی ایمان والی تھی، اور ادھر یہ کتنی واضح باتیں تھیں۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بتائیں کیوں بتائیں؟ اگر یہ دھوکہ ہی دینا تھا جو اس وقت ہمیں ملا نے دیا ہے، تو یہ باتیں کیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی لیے کہ قوم تمہیں دھوکے میں مبتلا رکھے گی، ایسے دھوکے میں نہ پڑنا کہ ایک چھڑی وہاں پہ لگائی وہ عذاب سے بچ گیا، ایک اس طرح کر لیا رسول اللہ نے۔ یہ روایات ضرور ہیں لیکن ان کا مقام کچھ نہیں ہے۔ بتایا یہ گیا تھا کہ یہ جو مختصر وقت کے لیے اگر عذاب سے بچ بھی جائے تو عذاب سے بچنے والی شکل کوئی نہیں ان کی۔ اگر ایک چھڑی کتنی دیر وہ نکالی ہے، اگر 2 4 10 دن عذاب سے بچ بھی گیا تو کیا بچا؟ وہ ایک انگلی صرف پڑی ہو نا جی، ایک انگلی آگ میں پورا جسم بچا ہوا ہو تو مجھے بتائیے سکون ہوتا ہے؟ کوئی صورت نہیں بچنے کی۔ اب یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اب وہ جو ایک گڑھا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گڑھا کیا ہے؟ وہ اب آپ کا اگلی منزل ہے، اس سے پہلے یعنی جب سارے اکٹھے کیے جانے ہیں اس وقت تک روحیں بن گئی تھی ساری۔ اب روح بن گئی، جو ہی جب اس کا وقت آیا اس دنیا میں جسم کے ساتھ علاق ہوتا رہا، دنیا میں آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، یوں سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچ گیا۔ ہم آ گئے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہمارے آ رہے ہیں اور وہ بھی چلے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر حشر قائم ہو جائے گا۔ اب اس وقت تک کے حالات کیا ہیں ان کو میں یوں عرض کر سکتا ہوں، مثال کے طور پر اس کو کہتے ہیں آراف، یعنی پردے کا زمانہ ہے۔ اب ایک وہ وقت ہے جس میں ہمارا جسم اور روح کا علاق نہیں تھا، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ پھر روح اور جسم کا علاق ہوا، میں نے عرض کیا، اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب اگلے حالات ہم کیسے جان سکتے ہیں جن کا ہمیں ظاہر ہے وہاں تک تو ہم گئے نہیں، ایک تو گزر آئے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا، اگلے کا ہمیں کیا پتا ہے؟ وہ بڑی خبریں ہم دیتے ہیں کہ جی یہ بات، ہاں سارے ماں۔ اچھا اب بات آ گئی ہے حساب کتاب کی، جی لوگ اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، ناراض نہ ہونا، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ جب رزلٹ ہوتا ہے تب سوال ہوتے ہیں، کیوں جی؟ رزلٹ پہ سوال ہوتا ہے کہ حساب ہوتا ہے؟ وہ سوال پہلے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو زندگی ہماری ہے دوسرا دھوکہ، ناراض نہ ہوئیے گا، میں حضرت ناراض نہیں ہونا، یہ دنیا یہ دوسرا ہمیں دھوکہ دیا گیا کہ سوال وہاں پہ ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے سوال اس میں ہے کہ صاحب کیا کر رہے ہو؟ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف دیکھو، یہ کیا کہتی ہے؟ یہ جو تم نے اتنے مکان بنائے یہ ادھر رہ جائیں گے، یہ تمہارے ڈیرے ادھر رہ جائیں گے، یہ تمہاری زمینیں ادھر رہ جائیں گی، تمہارا یہ آج جو تم نے اٹھایا وہ یہ تو ادھر رہ جائے گا، تم کس کو لے کے بیٹھے ہو؟ یہ تھا سوال تم سے کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرے سے چھوٹ جانے والا ہے، تیرے سے پہلے ادھر لوگ رہ گئے ہیں، یہ ان کا تھا، آج تیرا ہے کل تیرا نہیں ہوگا، یہ سمجھ لے، یہ تیرے سے سوال ہے۔ آج جو تو اکٹھا کر کے بیٹھا تجھے اللہ کا حکم نہیں ہے یہ نہیں اکٹھا کر، یہ تھا تجھے کہا گیا کہ تو 5 وقت اٹھ، اللہ اکبر کی صدا تیرے کان میں پہنچے تو اٹھ کر فوراً آ، اس لیے کہ تجھے پتا ہے کہ میرا یہ سوال آیا ہے میرے اوپر کہ اٹھ، تو میں اٹھاؤں، نہیں اٹھا تو میرا لکھ دیا گیا کہ بھئی یہ نہ۔ اب یہ وہ بیج ہے جو ہم ڈال رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے یہ کیا تھی؟ یہ ہماری کھیتی کی جگہ تھی جی، یہ ہماری یہ بیج ہے جو ہم نے ڈالنا ہے، اور ہم نے بیج کیا ڈالا کہ وقت آیا ہم اٹھے نہیں۔ اچھا یہ وقت آپ اٹھ بھی گئے ہم،
پھر اس اٹھ جانے کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اٹھتے بھی رہے، نیکی کے کام کرتے بھی رہے، سلسلے چلتے بھی رہے، سارے نیکی کے کام ہم نے کیے، یعنی ہم نے نمازیں پڑھی، مسجدیں بنا لی، پھر نمازیں پڑھی، پھر ہم نے زکاتیں بھی دیں، پھر ہم نے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، پھر ہم نے مطلب وقت آیا حج بھی ہم کرنے چلے گئے، یہ سارا کچھ ہم نے کیا۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے نا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوں گی کہ یہ نیکیاں منہ پہ ماری جائیں گی، سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے کسی کی زمین رکھی ہوئی واپس کر دی تو نیکی یہ منہ پہ ماری جائے گی، سنا ہے کبھی؟ کہ آپ نے اپنی بہن کا حصہ رکھا ہوا تھا، اپنے چاچے کا حصہ کچھ رکھا ہوا تھا، اپنے بھتیجے کا کوئی حصہ مارا ہوا تھا، آپ نے وہ واپس کر دیا، اب یہ کی آپ نے نیکی کہ یہ میں نہیں سمجھ آ گئی ہے، میں نے غلطی کی آج تک جو میرے پاس تھی، اس کا کوئی حساب لینا ہے لے لے، لیکن آج سے یہ تیرا ہے تو رکھ۔ یہ کیا کیا ہے؟ نیکی، اپنے اوپر سے گناہ اتارا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یہ کی ہوئی نیکی منہ پہ ماری جائے گی؟ نہیں، کبھی کسی نے بولا ہے جی حضرت؟ کوئی کہتا ہے یہ نماز کا کہتے ہیں نا کہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک پوری قوم کو جانتا ہوں، جو قوم میرے یعنی کل قیامت کے دن وہ آئے گی تو ان کے پاس تہامہ پہ پہاڑ ہے ایک سفید رنگ کا عرب میں، اگر آپ گئے تو آپ نے کوئی دیکھا سیکھا ہوگا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم کو میں جانتا ہوں جو قوم آئے گی ان کے پاس تہامہ پہاڑ جیسے سفید چمکدار نیک اعمال ہوں گے۔ بات بڑی سخت ہے۔ فرمایا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کھڑکی کھلی ہو نا جی، دن کا ٹائم ہو، سورج کی کرن ایک آئے، اس کے اندر باریک ذرات ہیں، آپ اس کو ہاتھ میں پکڑے نا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی ذرہ لگے گا؟ نہیں، اسے کہتے ہیں ہباء منثورا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ اسے ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ ان تہامہ پہاڑ جیسے نیک اعمال کو اللہ ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ہمیں ان کی وضاحت کیجئے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم میں موجود ہوں اور ہم ان کو پہچان نہ سکیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، وہ تمہارے جیسے ہیں، تمہاری جیسی جلدیں ہیں ان کی، تمہاری جیسے شکلیں ہیں ان کی، تمہاری طرح ہی وہ رہتے ہیں اور تہجدیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں۔ یہ بات ذرا کڑوی ہے تھوڑی سی۔ اب اللہ کی حد کیا ہے؟ اللہ نے حد مقرر کر دی کہ یہ خطہ جو اس وقت تیرا ہے، تیرے والد کا جو تھا، وہ جو تجھے جس طرح اللہ نے پیدا کیا تیری بہن کو بھی اسی طرح پیدا کیا، اب اس خطے پر حق تھا تیرا بھی اور تیری بہن کا بھی۔ تو بڑے شوق سے کہتا ہے کہ میری بہن آرام سے اور اپنی مرضی سے دے گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے یہ۔ اگر یہ یقین ہو جاتا کہ یہ زمین جو میرے باپ کی طرف سے وراثت مجھے ملی ہے، میں بھی اس کا مالک مستقل نہیں ہوں، میں خود عارضی ہوں، تو کیا خیال ہے وہ ہم رکھیں گے پاس اپنے؟ اچھا وہ ہم نے رکھا، وہ دے گئی خوشی سے، اللہ جانتا ہے، علم ہے اللہ کا، وہ خوشی سے دے گئی تو بھی ہم نے لیا اس کا حق۔ حقدار کا حق لینا جرم ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی خوشی سے دے جو پھر لے لینا چاہیے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، بابے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے، کسی کی خاتون کو کسی کی بیوی ہو اسے ہم چھیڑنا پسند کرتے ہیں، کسی کے مال کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ وہ بھی حق نہیں ہے نا، یہ بھی حق نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے منع کیا، یہ بھی اللہ نے منع کیا، تو ہم اس کو کیسے چھیڑ لیتے ہیں؟ کوئی جس کا ہے جو ہے پڑھا رہے۔ میں اکثر بچوں کو مثال دیتا ہوں اپنے اسکول میں نا، ادارے میں، میں کہتا ہوں یار مجھے یہ بتاؤ آپ یہ اکثر لوگ نا شادی بیاہ کو پیسے بہت پھینکتے ہیں، تو پیسے آپ کے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم تو اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کس کے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے جو گرا رہا ہے اس کے۔ میں نے کہا آپ کے نہیں ہیں نا؟ ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جو آپ کے نہیں ہیں آپ وہ لیتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ غلط کرتے ہیں جو آپ لیتے ہیں۔
آپ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا حق نہیں ہے وہ لینا، کیونکہ وہ آپ کے ہیں نہیں۔ جب وہ آپ کے نہیں ہیں تو آپ ان کو کیوں لے رہے ہیں؟ آپ ان کو بالکل نہ لیں، کسی حال میں نہ لیں، اس لیے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کے نہیں ہیں۔ جیسے وہ آپ کے نہیں ہیں ایسے ہی آپ اس کو ہاتھ لگا کر اپنے بنا لیں گے، وہ آپ کے بن جائیں گے۔ آپ جو کھائیں گے اس سے وہ حرام ہے، جو آپ پہنیں گے اس سے وہ حرام ہے، جو آپ اس سے بنائیں گے وہ حرام ہے۔ اور سمجھ لیجئے یہ بات کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بیت اللہ میں آ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کے اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے۔ بیت اللہ میں آتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے۔ 40 نبوی کی یہ حدیث ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے اور آ کر اللہ کے سامنے، توحید والا ہے جی کہ کوئی مشرک ہے؟ جو بیت اللہ چلا گیا اللہ کے سامنے چولی پھیلانے وہ مشرک ہے؟ توحید والا وہاں جا کے وہ اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے اپنا۔ فرمایا اکلہ حرام لبسہ حرام شاربہ حرام کیف یا رب یا رب یا رب۔ وہ اپنے رب کو بھی پکارتا ہے جس کا پہنا ہوا حرام کا ہو، جس کا کھایا ہوا حرام کا ہو، جس کا مطلب جو پیا ہے وہ حرام کا ہو، وہ اپنے رب کو پکارتا بھی رہے تو رب اس کا کیا کرے گا؟ اس کا رب کیا کرے گا؟ مطلب اللہ رب کریم اس کی سنتا ہی نہیں۔ تو جب ہم ابتدا میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں کرتے، وہ حرام کا کھا رہے ہیں، جو ہی وہ سمجھدار ہوں گے وہ بعد میں چھوڑیں گے؟ کیوں جی، جس کو ہمارے آج بھی کہتے ہیں جس کو حرام لگ جائے پھر وہ، یہ تو ہم نے بچپن میں لگوا دیا، کبھی نہیں کسی نے سوچا بھئی یہ پھینک کے غلط کیا، لیکن تھے جس کے وہ پڑے رہتے، میرے نہیں ہے میں نہیں لوں۔ کبھی یہ تربیت کی ہم نے اپنے بچوں کی کہ میرے نہیں ہیں، جو میرا نہیں وہ میں نے لینا نہیں، بات ہے تو جو میرا نہیں وہ میں، جو میرا ہے وہ میں لے لوں گا۔ ہاں وہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا رہوں گا، جو میرا ہے میں لے لوں، لیکن میرا نہیں ہے تو میں اس کے قریب، یہ اگر تربیت ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن یہ تربیت نہ ہوئی تو کوئی معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ تو معاملات تھے سارے اس دنیا کے قبر تک جانے تک کے معاملات۔ قبر میں ہم چلے گئے، موت آ گئی، وہاں ہمیں لوگوں نے پکڑا، دفن کر دیا، کہا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ 3 چلو بھر کر ایک دفعہ پھر منہا خلقناکم، یہ بتا دیا منہا خلقناکم، اسی سے تجھے پیدا کیا گیا تھا، اسی سے تجھے نکالا گیا تھا، وفیہا نعیدکم، یہیں پر تجھے لوٹا دیا گیا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ان قریب ایک وقت آئے گا تیسرا بک پھینکتے ہیں ہم اور کہتے ہیں کہ تجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جائے تو تم اس کی جب میت لے کر جا رہے ہو تو کچھ نہ کہو، خاموشی سے چلو۔ ملا نے ہمیں دھوکہ دیا، تیسری بات اب میں رد کرنے لگا ہوں۔ ملا نے کہا کلمہ شہادت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جگہ کلمہ شہادت کی نہیں تھی، تو خاموشی سے چلنا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ آج میں اپنے باپ کو لے کے جا رہا ہوں، آج بھائی کو اٹھایا ہے اپنے کندھوں پہ، آج اپنے چچا کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، آج اپنی بہن کو دفن کرنے جا رہا ہوں، آپ اپنے عزیز اور رشتہ دار کو لے کے جا رہا ہوں، کل یہ قدم میرے نہیں چلے گا، مجھے دوسروں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ یہ تو سوچنے کا مقام تھا۔ پھر وہاں جا کر رکھنا تھا، رکھ کر یہ کہنا تھا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ یقین ہونا تھا کہ میں بھی اسی طرح یہاں پر دفن کر دیا جاؤں گا اور میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، 3 طرح کی چیزیں اس کی رہ جاتی ہیں، باقی سارا معاملہ اس کا منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک وہ مال ہے جو اس کے ساتھ کیا ہے، وہ چارپائی ہے، وہ کپڑا ہے، وہ بستر ہے جو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، رہ جاتا ہے بھی اندر، ساتھ رکھ لیتے ہیں اس کو کہ نکال لیتے ہیں؟ چارپائی واپس، اوپر دیا ہوا بستر واپس پیچھے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا تیرے یار دوست رشتہ دار لواحقین تیرے ساتھ جاتے ہیں، وہ پیدل چل کے جاتے ہیں تیرے ساتھ اور وہ بھی وہاں رہ جاتے ہیں۔ کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی چچا، کوئی تایا ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرا بڑا پیارا
تھا، بڑا عزیز تھا، اس کو میں چھوڑ کے جا نہیں سکتا، لہذا مجھے یہیں پر دفن کر دو، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا وہ بھی تیرا آ گیا واپس، پیچھے تیری ایک چیز رہ گئی ہے، تو ہے اور تیرا عمل ہے، بس تو ہے اور تیرا عمل ہے جو تو نے کیا۔ اب اس کے بعد کا جو معاملہ ہے، جتنا وقت ہے، وہ کتنی مدت گزرے گی، وہ کہاں سیدنا آدم کے وقت سے لوگ مرنے شروع ہوئے، آج تک مر رہے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، ہمارے آنے والے بھی مر جائیں گے، پھر ایک حشر قائم ہوگا۔ اب اس حشر میں ہم پہنچ جائیں گے، اور حشر میں پہنچیں گے تو دو ہی چیزیں ہیں، یا ہمارے دائیں ہاتھ میں یا ہمارے بائیں ہاتھ میں، یا ہمارے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ اب قرآن کریم کی طرف آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا کہنے ان کے؟ فرمایا فی صدر مخضود، بیریاں ایسی ہوں گی جہاں کوئی خار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاردار جھاڑیاں گزر کے زندگی کی آ گئے ہیں۔ پوچھا تھا نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ تقوی کیا ہے، یہ زندگی تقوی کیا ہے اس میں؟ یہ کہتے ہیں بار بار قرآن کہتا ہے متقی متقی ہدی للمتقین۔ اچھا یہ ہدایت بھی ملتی ہے تقوی والوں کو، تقوی پہلے ہے ہدایت بعد میں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہدایت ملے تو تقوی آتا ہے، نہ تقوی پہلے ہوتا ہے۔ تقوی تعلق ہے دل کے ساتھ، دل کی سوچیں پہلے بدلتی ہیں، پھر اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں انسان کے، اور انسان سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو ساتھی نے بتایا کہ کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں، یہ جن کے کنڈے لٹکے ہوئے ہیں ان جھاڑیوں سے، کنڈے والی جھاڑیاں ان سے ہاں گزرا۔ کیا کیا؟ میں کپڑے سمیٹ کے نکل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذرا ایک کپڑا یہ الجھ جائے نا تو اس کو اتارتے وقت 4 کانٹے، اور پھر وہ آپ 4 اتاریں تو 16 اور چمٹے ہوئے ہوں گے، پھر کیا ہوگا اگر آپ اس کو کھینچتے ہیں تو کیا ہوگا جی؟ پھٹ جائے گا سارا۔ تو فرمایا اس میں اپنے آپ کو یہ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح گزار دے جس طرح خاردار جھاڑیوں سے گزر رہا ہے، اور اپنے کپڑے سمیٹتا رہے، بس سمیٹتے سمیٹتے نکل جائے، اور یہ دوسروں کو کہتا رہے کہ بھائی بچ کے بچ کے بچ کے، اور اپنا بیڑا گرک ہو۔ ہاں جی، دوسروں کو کہے بھائی بچ کے ذرا سنبھل کے، اور اپنا تار تار ہوا ہو۔ تو ایسا نہیں، بلکہ وہ دنیا یہ تھی، یہ تقوی تھا۔ تو فرمایا اب یہ تقوی کر کے آ گیا ہے، متقی بن کے آیا ہے، تو فرمایا فی صدر مخضود، اب یہاں اس کو جو بیریاں ملیں گی وہ کیسی ہوں گی؟ جن کے اوپر خار کوئی نہیں ہے، کنڈے والی کوئی گل بات نہیں، پھڑو بیر دکھاؤ۔ ہیں جی، فرمایا وطلح منضود، تہ بتہ کیلے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فی صدر مخضود، طلح منضود، ظل ممدود، لمبے لمبے سائے۔ کہاں دھوپ میں تو ساری زندگی گزار کے آ گیا، وہ دھوپ کون سی تھی؟ کبھی تیرے چاچے ناراض تھے، کبھی بابے ناراض تھے، کبھی تیرے رشتہ دار ناراض تھے، ساروں کو راضی کرتے 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 اس دھوپ کے اندر تو ہر طرف سے لڑائیاں جھگڑے ان کے نکالتے نکالتے تو خود کو بچ بچا کر نکل آیا ہے۔ اب تیرے لیے لمبے سائے ہیں، وہ جل آیا تو جو نے زندگی میں جلنا تھا، اب تیرے لیے جلن والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب ہر طرف تیرے لیے سکون ہی سکون ہے۔ لمبے سائے مطلب ایسا کہ جہاں جاتا ہے سکون ہی سکون ہے۔ فرمایا ماء مسکوب، پانی کے جھرنے، پانی نکلتا نہیں ہے، اوڑ پانی کے لے آئے، جدھر ضرورت پڑے پانی، جہاں چاہے پانی مل جائے۔ ہاں جی، وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، کثیر قسم کے میوے، بے شمار میوے۔ ہاں جی، قرآن نے کہا ما تشتہیہ الانفس، جو تیری نفس خواہش کرے، جو تیری خواہش ہو وہ تجھے مل جائے، جو تیری۔ صحابہ پوچھتے تھے، جس کی طلب ہوتی ہے انسان مانگتا ہے، وہ کہتا ہے نا، کوئی کہتا ہے کہ کیا یا رسول اللہ وہاں پہ خواتین بھوکے تھے؟ ایسے معاملات تھے کہ خواتین جو ایسے تھے جو دین کی طرف آئے، عورتیں نہیں ساتھ آئیں، چھوڑ گئیں، پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، بچے بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اب وہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، بیوی ساتھ نہیں تھی، یار کیا کریں؟ بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے، یہ اپنے بچوں کو اس طرح مطلب میدان جنگ میں چلے گئے، بچہ مروا کے وہاں پہ یعنی شہید ہو گیا، واپس آ گیا، باپ ہے ماں ہے، کیا کریں وہ؟ تو یہ سارے سلسلے جو گزار آئے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب تیرے لیے کیا ہے؟ تیرے لیے میوے ہیں جو کثیر، باغات ہی باغات ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو ایسے ہیں جو نہ ختم ہونے والے ہیں، نہ وہاں پہ تجھے کو منع منائی ہوگی۔
اب یہاں یہ بات میں اگر اس طرف لے جاؤں گا نا ایک سلسلہ بڑا لمبا نکل جائے گا. وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے ممنوع کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ جنت کون سی ہے جس سے کوئی چیز ممنوع نہیں. اور جہاں پہ کوئی چیز منع کی گئی وہ جنت. اشارہ کافی ہے حضرت. جہاں کسی چیز کو منع کیا گیا روکا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا پھر وہ جنت نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ جس میں منع کی وہ سکھلائی تھی وہ جنت نہیں تھی جسے ہم سمجھتے ہیں. یہ وہ جنت ہے جو نتیجہ ہے کسی عمل کا. اب عمل کا نتیجے سے وہاں پہنچا ہے تو قرآن کے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وہ ایسا ہے جو ختم بھی نہیں ہوگا اور وہاں پہ منع بھی نہیں ہوگا کہ اس کے قریب جانا اس کے نہیں جانا, یہ پکڑنا یہ نہیں پکڑنا, یہ لینا یہ نہیں لینا. وہاں پہ کہتے ہیں کہ 70 اڑے ہوں گے, سنا ہوا ہے؟ تو 70 سے زیادہ کا اگر پروگرام ہوا تو قرآن نے کہا لا ممنوع. یہ ایسے ہی ہے 70 اڑوں والا معاملہ بھی, اس لیے کہ وہاں پہ جو بات واسطہ ہی اعلان بول جو تمہاری خواہش ہے وہ تمہیں ملے گا. جب یہ بات آ گئی قرآن نے کہہ دیا, اس کا مطلب ہے یہ باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ جو خیالات نے فرمایا وفرش مرفوعہ, وہاں اونچے اونچے فرش ہے جی. اونچی جگہ مل جائے نا, آپ کہہ رہے تھے کرسی پہ بیٹھ گئے, اونچی جگہ تو یہاں لوگوں میں مل جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے, وہاں پہ اونچی جگہ مل جائے لوگوں میں تو کمال نہیں ہے حضرت. کسی کو اونچی جگہ مل جائے, میں آپ سے الگ بیٹھا ہوں تو یہ جگہ بھی وہاں سے اونچی ہے, یہ مسلح ہے وہ بھی مسلح یہ بھی مسلح, لیکن یہ مسلح اس سے برابر ہو کے بھی یہ نہیں اونچا, برابر ہو کے بھی یہ اونچا ہے. تو مطلب وہاں پہ ایک مقام مل جائے انسان کو, فرمایا فرش مرفوعہ, وہاں پہ ایسا ہے جو اونچے فرش جو ہے وہ تمہیں مل جائیں گے. انا انشأناہن انشاء, اور یہ ہم نے جو حوریں ہیں وہ تمہارے لیے وہاں پہ پیدا کی ہیں. فجعلناہن ابکارا, وہ بکارا یعنی کنواریاں ہوں گی جی. عربا اترابا, پیاریاں ہم عمر, عربا اترابا جو پیاریاں بھی ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی. لاصحاب الیمین, یہ ان کو ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں جی. سجے ہاتھ سے نامہ اعمال مل گیا, وہ ہے جو سلۃ من الاولین, فرمایا بہت سے اگلوں میں سے, سلۃ من الاخرین بہت سے پچھلوں میں سے, یعنی صرف آپ کے ہی نہیں پہلے لوگوں میں بھی ایسے ہوں گے اور دوسروں میں بھی. اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا. نتیجہ ہے نا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, بائیں ہاتھ والے, افسوس ان بائیں ہاتھ والوں پر جس کے بائیں ہاتھ میں آ گیا. فرمایا کہ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے, نا کے سور رؤوسہم عند ربہم, ان کی حالت یہ ہوگی کہ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے رب کے سامنے. ربنا ابصرنا, کہیں گے اللہ دنیا میں آنکھیں دیکھنے کو دی تھیں لیکن یہ دیکھنا چھوڑ گئی ہیں. ربنا ابصرنا, اللہ میری آنکھیں کہاں گئیں, اللہ یہ دیکھتی نہیں ہیں. وسمینا, اللہ کان تھے میرے سننے والے اب سنتے نہیں ہیں. فرجینا نعمل صالحا, اللہ ایک بار بھیج دے میں نیک عمل کر لوں. فرجینا نعمل صالحا, اللہ ایک بار بھیج دے نیک عمل کر لوں. انا موقنون, میں یقین کر گیا ہوں اللہ کہ وہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ آنے والا وقت اتنا مشکل یا اتنے حالات ہوں گے, اب مجھے یقین ہو گیا ہے, مجھے ایک بار بھیج دے تاکہ میں کیوں بھیجوں, دوبارہ اس زمین پہ کاشتکاری کرنی ہے, دوبارہ مکان بنانے ہیں, دوبارہ کوٹھیاں چاہیے, دوبارہ کاریں چاہیے نا. وہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے نعمل صالحا, میں نیک عمل کر لوں. اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, کلا ہرگز ایسا ناممکن, کلا ہیں جی. ان کے جمعرات کو بھی آتے ہیں اور پھر ہر جمعرات کو آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا اہلی و یا اولادی و یا اقربا یطوفوا علینا بصدقہ. حضرت یہ بانیاں بنا کے سناتے ہیں نا کہ وہ آ کے دروازہ کھٹکھاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, یا اہلی و یا اولادی و یا, کہ میرے بچوں, میرے رشتہ داروں, میرے قریبیوں, میرے لیے کچھ صدقہ خیرات کرو تاکہ مجھے پہنچ جائے. کیوں جی پہنچنے کی شکل ہے کوئی صورت نہیں پہنچنے کی. قرآن نے کہا وہ تو معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا. اب یہ کہیں گے کہ اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے کیوں نیک عمل کر لو. کلا, ایسا آنا ممکن نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ ایک بڑ ہے جو بکنے والا ایسے ہی بک رہا ہے, کوئی اس کی قیمت نہیں ہے اس کی بات کی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ, دوبارہ اٹھائے جانے تک ان کے بیچ میں آڑ آ جائے گی. اب یہ چیختا ہے, چلاتا ہے, اب ان کو مل گیا ہے نامہ اعمال. نامہ اعمال آ گیا ان کے شمال میں, کھبے ہتھے چ.
اب ان کی صورتحال کیا ہے؟ فرمایا فی سموم وحمیم، کھولتا ہوا پانی، لپیٹ دیے جائیں گے اس میں، ہے جی، ایک لمبا پورا موگا کھل جائے پانی کا، انسان آگے اس کی اور کھولتا ہوا پانی ہو، سمجھ جائے گا، پاؤں کھڑے کر لے گا۔ فرمایا فی سموم وحمیم، اس کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا اس کو لپیٹ کر کھولتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دیا جائے گا، وَسِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے وہاں پر، ان کے لیے لمبے لمبے سائے، ان کے لیے سیاہ دھوئیں کے، یعنی ایک اسے ابل رہا ہو، ہر چیز پٹھا چل رہا ہو، اور پھر اس پٹھے کا دھواں انسان کو پڑے اور اس سے نکلے پانی، موگا پورا کھل جائے اور انسان اس کے اندر پمبل پوسے کھاتا جائے۔ مجھے بتائیے وہاں باہر ذرا آنکھیں نکالے گا دھواں پڑے گا، اندر ہوگا تو جلد جڑے گی۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ تو ابتدا ہے اس کی، فرمایا جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ ان کو جسم ان کے جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، پھر ہم باہر نکالیں گے، نکال کر ان کے اوپر دوبارہ ان کی پہلی کھال اتار کر صاف ستھرا کر کے ان ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نئی جلد چڑھا دیں گے، پھر ہم اس میں پھینکیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کو چکھتے رہیں، اب اس سے یہ واپس نکلنی ہے ان کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہمیں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ مسلمان ہے خیر ہے ٹوپا دے کے نکال لے کے جائیں گے، عبداللہ بن ابی کافر نہیں تھا، مسلمان ہی تھا، کلمہ پڑھنے والا ہی تھا۔ وقت پونا گھنٹہ ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ سمجھ دے، فرمایا لا بارد ولا کریم، جو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور کچھ نما بھی نہیں ہوگا، ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ وقت کے بعد چلو ٹھنڈا ہو جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ ٹھنڈا ہونے والی شکل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو عیش نعمتوں کے عیش میں پڑا رہا ہے جی، نعمتوں کے عیش میں تو پڑا رہا، تجھے پرواہ ہی نہیں تھی اس بات کی، تجھے پتا تھا کہ یہ کوٹھی میری ہے، یہ کار میری ہے، یہ عہدہ میرا ہے، یہ مجھے اس وقت ایم پی اے بنا دیا گیا ہے، ایم این اے بنا دیا گیا ہے، میں ملک کا صدر بن گیا ہوں، میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، میں نیچے کسی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہوں، میں پولیس کا ملازم ہو گیا ہوں، میں فوج کا ملازم ہو گیا ہوں، مجھے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اب مجھے خیر ہے، مجھے پرواہ، ان نعمتوں میں تو پڑا ہوا تھا، عیش میں لگا ہوا تھا، یہ تو نعمتیں بالکل مختصر جو کبھی کبھار جا کے کسی کو ملتی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ ضائع ہو جائے کیوں جی، کتنی رقم، پورا بندہ گھر اپنا بیچ دیتا ہے، اپنی زمینیں بیچ دیتا ہے، آنکھ پھر واپس اس طرح نہیں آتی، کان کی سنوائی ختم ہو جائے تو یہ سنوائی واپس لینے کے ہم قادر نہیں ہیں، دانت آئے تھے، دانت ہم اس سے کھاتے رہے چباتے رہے، اب نکل گئے ہیں، نکلے ہیں تو اب دوبارہ لگا بھی لے تو وہ کوئی نہ سواد ہے نہ کوئی معاملہ ہے جی، کیا کیا طاقت تو تیرے پاس اتنی ہے نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کل ان کو جب عیش کی نعمتیں ملتی تھی یہ اترا جاتا تھا، مترفین اترا جاتے تھے، ان کو پرواہ ہی نہیں تھی، کہتے تھے ہم بھی کوئی اور بھی ہیں جی، ہم چوما دیگرے نیست، میرے جیسا کوئی ہے زمانے میں، کوئی ہے جو میرے جیسا ہو، میں اپنا ایک مقام رکھتا ہوں، میں میرے پاس اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے طاقت دی ہے، مجھے مال دیا ہے، مجھے عہدہ دیا ہے، مجھے یہ زمیندار بنایا ہے اور میں مال والا ہوں، زمین والا ہوں، یہی سارا کچھ لے گیا نا انسان کو۔ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الانس العظیم، اور یہ گناہ کرتے صرف نہیں تھے، گناہ پر اڑے ہوئے تھے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور پھر بڈھا ہو جائے انسان، اور پھر فرمایا بڈھا بھی ہو جائے، سفید بال بھی ہو جائے، اور وہ بدکرداری نہ چھوڑے۔ قبر میں ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں قبر میں پاؤں اب تو کچھ یا کر لو، نہیں، لیکن ہماری حبش آج تک ختم ہوئی ہے، مرتے وقت بھی کہتے ہیں پتر سیدھے سیر سے ہاتھ رکھ کے پتر خیر ہے، کوئی نہیں پران دے جائیں، کوئی نہیں یار، اگر زندگی میں انگوٹھا لگوا دیے تو لگوا دیے، نہیں تو جاتی دفعہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ پتر دے کار رہے رہے، یہ بغانے تاننے یہاں کو ٹر گئی تو پھر یہ زمین کی یہ شے ایسی ہے کہ اس کی محبت اگر نکل گئی نا، مال کی محبت نکل جائے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تو ایسی مال کی محبت شے ایسی ہے کہ انسان قبر تک چلا جاتا ہے لیکن اس کے اندر سے محبت وہ ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا وکانوا یصرون علی الانس العظیم، گناہ پر اڑے ہوئے لوگ تھے، وکانوا یقولون، اور یہ کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، یہ کیا کہا کرتے تھے؟ بھلا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا واذا من کیا ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟
یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پتہ نہیں لوگوں کی کہانیاں جو کر رہے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ ایسا ہوگا نہیں۔ فرمایا اب آباؤنا الاولون، یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کو بھی ایسا ہی ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ قل ان الاول، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی تمہارے باپ دادا پچھلے سارے چلتے آئے، کوئی فرق وہاں پہ نہیں۔ لمجموعون، ہم ان ساروں کو جمع کر لیں گے۔ الی میقات یوم معلوم، یوم کی بات آ گئی جن کی، کیا بات تھی ہماری؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جی یہ وہ دن ہے۔ فرمایا الی میقات یوم معلوم، وہ جو ایک روز جمع ہونے کا مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر پوچھا جائے گا کہ تم ہے گمراہ ہو جھٹلانے والو، ذرا آؤ نا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، اب بڑا مشکل معاملہ ہے۔ فرمایا تھوہر کا درخت ان کو پلایا جائے گا، کھاؤ اس کو۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت یہ پیے گا ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ کھولتا ہوا پانی، پیاسا اونٹ کھولتا ہوا پانی جیسے پیتا ہے، یعنی اپنے اندر سٹور کرنے کے لیے بھی، پتہ نہیں آگے جا کے یہ بھی ملے گا کہ نہیں، جو ان کی انتڑیاں جلا دے گا۔ اوپر سے پانی پڑ رہا ہوگا جو جلدیں جلا دے گا، اندر پانی پڑ رہا ہوگا جو انتڑیاں جلا دے گا۔ مجھے بتائیے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا لآکلون من شجر من زقوم، کھانے کو تجھے تھوہر ملے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ کبھی آپ نکل کر دیکھیں، یہ ایسے ہیں جیسے سانپ کے سر ہیں، یہ کیفیت ہے، وہ کھانے کو ملے گا اور پھر یہ کھائے گا مجبور ہو کر، پھر اس کو ٹھونسا جائے گا۔ فرمایا یاد رکھو کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو جانے والے ہیں، میں بات کو ختم کروں، سمیٹتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں جو جاتے ہیں دنیا سے، ایک وہ ہے جو نیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ سجن، قید خانہ ہے جی۔ قید سے چھوٹ کے دوبارہ دل کرتا ہے واپس آنے کو؟ کوئی واپس آنے کو تیار نہیں ہوتا، قید میں دوبارہ کسی کا جانے کا دل نہیں کرتا۔ فرمایا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ نکلا یہ واپس آنے کا خواہش رکھتا ہی نہیں۔ اور پھر دوسرے کون ہیں؟ جو مومن نہیں ہے، اس کے مقابلے میں وہی رہ گئے جو مومن نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے جو مومن ہے، وہاں جا کے عیش و آرام کی زندگی میں پہنچ گیا، واپس آنے کی خواہش نہیں کرتا۔ فرمایا دوسرا وہ ہے جو جس دنیا کو سمجھتا تھا کہ میرے لیے واہ کیا بات ہے، مجھے لے رہا تھا، جس کی خواہش ہوگی واپس بھیج دے۔ فرمایا ان کے لیے 70 ہاتھ ہوں گی بیڑیاں، 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ بیڑی پہنا دی جائے گی، ان کو پکڑ کر قید کے اندر بند کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اس کو واپس نکلنے دیں گے نہیں۔ یہ کوشش کرے گا، یہ بھاگنے کے لیے سارے پاپڑ بیلے گا، منتیں کرے گا، سماجت کرے گا، ترلے لے گا، کرلائے گا، روئے گا، چیخے گا، پیٹے گا، ساری کوشش کرے گا کہ میں کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جی ہمارے یہاں کہتے ہیں 100 ہاتھ رسا سرے گڑھ۔ آ جا کے بات یہی ہے میرے بھائیوں بزرگوں کہ جتنی لمبی بات کر لیں، مختصر بات اتنی ہے کہ یہ دنیا کی جو 4 دن کی زندگی ہے یہ اصل میں ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان میں ہم پڑے کب؟ جب ہم بالغ ہوئے۔ بچپن تھا ہمارا، جس بچپن میں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کے قریب جانا ہے، اس کے نہیں جانا، یہ تیرے لیے اچھا ہے، یہ برا ہے، برا چھوڑتا جا، اچھے کرتا جا، یہ وہ سکھلائی تھی جو ابتدائے آدم نے بات سکھائی تھی۔ ہاں جی، ابتدائے آدم نے پورا اپنے واقعہ ذرا ذہن میں رکھے نا، یہ وہ واقعہ تھا جس کو اولاد آدم ہے نا، ہمیں وہ وقت دیا گیا کہ تجھے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، اب یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تیرے اوپر قدغن نہیں ہے ابھی پھر ایک وقت آتے آتے تیرے اوپر ایسا آ جائے گا کہ تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں کے تو جائے گا قریب، تجھے کیا گیا تھا منع، تو چلا جائے گا اس کے قریب۔ وہ جو تیرے ساتھ دوسرا لگایا ہوا ہے نا، جو تجھے اکسائے گا اندر سے، باہر سے کوئی نہیں آ کے کہے گا، وہ اندر سے تجھے کہتا رہے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فوسوس الیہ الشیطان، وسوسہ اندر سے ہوتا ہے باہر سے۔ آدم کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے ابا کو باہر سے آیا تھا، قاری صاحب باہر سے آ گیا تھا۔ فوسوس، قرآن کیا کہتا ہے؟ وسوسہ کدھر سے ہوتا ہے؟ اپنے اندر سے وسوسہ ڈالا اس کو شیطان نے کہ یہ جس سے منع کیے کر لے۔ اچھا پھر وہ ہو گیا،
قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تیرے بس ہوا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے 2 ہی باتیں کی تھی۔ بات کیا تھی کہ یا اس جس نے کہا تھا نا وہ تو اکڑ گیا تھا، راندہ ہوا ہو گیا۔ اب اس نے جس نے غلطی ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ بات سکھائی تھی کہ تیرے ابے سے غلطی ہوئی تھی اور تیرے ساتھ جو پیدا کیا گیا ہے اس سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ وہ مانا نہیں تھا، اکڑ گیا تھا کہ تیرا ابا مان گیا تھا، تو اپنے ابے کے پیچھے چلتا ہے یا اس کے مخالف کے پیچھے؟ تیری مرضی اپنی ہے۔ زندگی کے 4 دن تجھے دیے ہیں، اپنے ابے کے پیچھے لگ جا، جو تیرا باپ کرتا رہا وہی تو بھی کر کہ میرے سے غلطی ہوئی، اللہ تیرے سے معافی کا خواہشگار ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ تو ہماری مغفرت نہ کرے، تو ہم پر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، اللہ گھاٹے پانے والے ہو جائیں گے، اللہ آخرت تباہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تیرے سے معافی کے خواہشگار ہیں، آج تک جو کیا ہے اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو انسان اپنے بوڑھے وقت میں بھی جا کے کبھی یہ کر لینا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ کو رحم پائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر یہ نہ کیا، اسی طرح یہاں سے چلا گیا، پچھلوں کی معافی مانگی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہی آج کا سبق تھا، یہی آج کی بات تھی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ چند روزہ زندگی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بنا لیں، یہ چند روزہ زندگی اس کام کے لیے نہ لگا دیں کہ حساب ابھی ہمارا بعد میں ہوگا یا سوال ابھی ہم سے بعد میں ہوگا۔ میرے بھائی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی اصل میں سوال کی زندگی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللہ ہم سے درگزر فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ گار ہیں، اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللہ مسلمان ہم جہاں نام کے صرف مسلمان رہ گئے ہیں، اللہ وہ بھی ہر جگہ ہم کٹے ہوئے ہیں، اللہ بکھرے ہوئے ہیں، اللہ پاشا ہیں، اللہ غیر ہمیں نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تو ہماری اصلاح فرما، اللہ ہمیں متحد فرما۔ اللہ ہمارے یہ فلسطین کے بھائی، اللہ کشمیر کے بھائی، اللہ بوسنیا کے بھائی، اللہ جہاں مسلمان ہیں، اللہ ہر جگہ ہم پاشا ہو کر اس وقت اللہ آپس کی لڑائیوں میں، اللہ غیروں نے ہمیں مسلط ہمارے اوپر لڑائیاں کر دی، اللہ تو ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ بڑی بدکاریاں کی ہیں زندگی میں، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم زندہ ہیں تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی عطا فرما۔ اللہ یہ جو مردہ زندگی ہے ہم سے دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔